بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے متقابلات النصوص۔ متقابل کی معنی ہے ایک دوسرے کے مد مقابل آنا، تقابل میں آنا۔ متقابلات النصوص سے مراد وہ الفاظ یا وہ فقہی اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل آتی ہیں۔ یہ متقابلات النصوص 8 ہیں، 4 ظہور معنی کے اعتبار سے ہیں اور 4 خفائے معنی کے اعتبار سے ہیں، یعنی جن کی معنی ظاہر ہو، واضح ہو، اور جن کی معنی مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ ظاہر کے مقابلے میں خفی ہے، نص کے مقابلے میں مشکل ہے، اور مفسر کے مقابلے میں مجمل ہے، اور محکم کے مقابلے میں متشابہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم، ظاہر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کی معنی ظاہر اور واضح ہو، اور جس کی معنی سامعین کو سنتے ہی بغیر کسی غور و فکر کے سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کو ظاہر کہا جاتا ہے۔ اور نص کہا جاتا ہے جس مقصد اور معنی کے لیے کلام کو لایا جائے تو اس معنی کے لیے وہ کلام نص ہوتا ہے یا وہ لفظ نص ہوتا ہے۔ اب ہم ان دونوں کی مثال پڑھتے ہیں، جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ پاک نے بیع کو حلال کیا ہے، تجارت کو، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب جس کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہوگا وہ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ سود حرام ہے اور بیع جو ہے تجارت یہ حلال ہے، جائز ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی ظاہر الفاظ سے پتہ چل رہا ہے، تو اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ سود حرام اور تجارت حلال۔ اور اس آیت کا نص کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے، کس مفہوم کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی جو ہے نا وہ ربا ہی کی طرح تو ہے، جس طرح ربا میں زیادتی لی جاتی ہے، اضافہ لیا جاتا ہے، تو بیع میں بھی اس طرح اضافہ اور زیادتی لی جاتی ہے۔ تو ربا کیوں حرام اور بیع کیوں حلال، یعنی وہ دونوں چیزوں کو ایک ہی مثل قرار دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دعویٰ کی تردید کے لیے یہ آیت قرآن پاک میں لائی کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو جو ہے نا وہ حرام کیا ہے۔ تو اس دعوے کی تردید کرنا یہ اس آیت کا نص ہے، یعنی اس مقصد کے لیے مشرکین کے اس دعویٰ کو رد کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی۔ مفسر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کی معنی خود متکلم کی طرف سے بیان کر دی جائے، واضح کر دی جائے، بتلائی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے مفسر، یعنی جس کی متکلم خود اپنے بیان سے معنی کو واضح کر دے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ فلاں کے مجھ پر 10,000 ہیں۔ اب اس میں یہ احتمال تھا کہ 10,000 پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں یا افغانی ہیں، لیکن جب میں یہ کہہ دوں کہ فلاں کے مجھ پر 10,000 پاکستانی ہیں تو متکلم نے خود اس کی وضاحت کر دی، تو یہ مفسر کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے محکم کہا جاتا ہے، محکم کی معنی ہے پختہ، اور محکم کہا جاتا ہے جس کی معنی میں مفسر سے بھی زیادہ پختگی ہو، قوت کے اعتبار سے وہ سے زیادہ ہو۔ محکم کو عربی میں کہا جاتا ہے مزداد قوتاً علی المفسر، یعنی جو قوت میں مفسر سے بھی کیا ہو، زیادہ ہو، واضح ہو۔ اب محکم کی مثال جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ محکم ہے، پختہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کرنی پڑے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام یا شک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان کے حکم کی طرف۔ ظاہر اور نص کے حکم، ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن غیر کے احتمال کے ساتھ، کیونکہ ظاہر اور نص میں تعویل اور تخصیص ہو سکتی ہے۔
اگر بالفرض ظاہر اور نص آپس میں مد مقابل آ جائے تو نص کو ترجیح دی جائے گی۔ اب آتے ہیں مفسر اور محکم کی طرف۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا لازمی ہے، قطعی ہے، اور یقینی طور پر ان دونوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 اقسام تھے متقابلات النصوص کے، جو کہ ظہور معنی کے اعتبار سے تھے۔ اب آتے ہیں خفائے معنی، یعنی معنی کی پوشیدگی کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہے خفی۔ خفی کی معنی کہا جاتا ہے جس کی معنی میں پوشیدگی ہو۔ خفی کی معنی پوشیدگی۔ خفی ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کی معنی میں پوشیدگی ہو، لیکن یہ پوشیدگی صیغے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی عارض کی وجہ سے ہو، کسی خارجی سبب کی وجہ سے ہو۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کا حکم ہے السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کے جو ہے نا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ چور کے حکم سے تو یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص مردے کا کفن چرا لے جائے تو اس اعتبار سے اس میں خفا اور پوشیدگی ہے، کیونکہ چوری کہا اس سے جاتا ہے کہ کسی کے مال محترم کو جو کسی کے قبضے میں ہو، وہ کسی کی ملکیت میں ہو، اس کو چرا لیا جائے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ لیکن جو مردے کا کفن ہوتا ہے وہ مردے کی ملکیت نہیں ہوتا۔ کوئی کسی مردے کا کفن اتار کے لے جائے تو کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ تو اس اعتبار سے اس میں کیا ہے؟ خفا ہے، پوشیدگی ہے۔ اب یہ خفا صیغے کی وجہ سے نہیں، کسی ظاہری سبب کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر اس کی دوسری ایک اور مثال لے لیں، جیسے کہ زانی عورت اور زانی کے لیے فجلدوہم، کو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ زانی اور زانیہ کے لیے تو ظاہر ہے، لیکن جو شخص لوطی عمل کرتا ہے، قوم لوط والا عمل کرتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ خفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے مشکل کہا جاتا ہے جو کہ اشکال میں ڈال دے، مشکل میں ڈال دے۔ مشکل کہا جاتا ہے جس میں خفا خفی سے بھی زیادہ ہو، اس کی معنی میں اور خفا پائی جائے، اس کی معنی میں اور پوشیدگی پائی جائے، ٹھیک ہے۔ اب خفی اور مشکل ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی معنی کو، جو ان میں خفا ہے، جو پوشیدگی ہے، اس کی خفا اور پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے غور و فکر کیا جائے گا، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو غالب معنی ہوگی، وہ غالب ہوگی، اس کو مراد لیا جائے گا۔ اس کی آپ مشکل کی ایک اور مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، اور بندہ ان کو ایسے بھی کھا لیتا ہے۔ مثال آج کل کے دور میں اس کی آپ مثال لے لیں، چکن بروسٹ وغیرہ لے لیں، تو یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، بغیر سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی یعنی اس معنی میں کیا ہے؟ اس نے ایک مشکل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ہے مجمل ہر اس کلام یا اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے معنی میں کئی احتمال ہو، جب تک متکلم کی طرف سے اس کی وضاحت نہ کی جائے تو وہ معنی واضح یا ظاہر نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے مجمل، جب تک متکلم خود سے بیان نہ کر دے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب لفظ صلاۃ اجمال ہے کہ صلاۃ کی معنی دعا کے بھی آتے ہیں، استغفار کے بھی آتے ہیں، رحمت کے بھی آتے ہیں، زکوٰۃ کی معنی نشو و نما کے بھی آتے ہیں، بڑھوتری کے بھی آتے ہیں۔ تو جب تک متکلم خود سے نہیں بیان کرے گا کہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اس کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، تب تک وہ مجمل۔ جب متکلم وضاحت کر دے پھر یہ مفسر بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نماز کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وضاحت کر دی ہے، بیان کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کے جتنے بھی شرائط ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا بیان کر دیے ہیں۔ متشابہ کہا جاتا ہے جس میں خفا اور پوشیدگی مجمل سے بھی زیادہ ہو، اور متکلم کی طرف سے بھی اس کی معنی میں کوئی وضاحت آنے کی امید بھی نہ ہو۔ تو قرآن پاک کے حروف مقطعات یا متشابہ آیتیں یہ ہے۔ اب ان دونوں کا حکم یہ ہے
ذریعے اس کے خفا کو دور کیا جائے گا. اور اس کا حکم یہ ہے کہ مجمل میں جب تک مفسر کی طرف سے کوئی اس کی وضاحت نہیں آتی تو اس میں کسی معنی کو مراد اگر متکلم خود سے وضاحت کر دے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اور متشابہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا اس کی معنی اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا بہتر جانتے ہیں. السلام علیکم.